أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم. دوستو 18 رمضان المبارک کو اپنی توبہ کیمپین کے گناہ نمبر 18 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو دوستو کبیرہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ شراب پینا یا نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا یہ سب ناپاکی کے عمل ہیں، شیطان کے اعمال میں سے ہیں اور ان کو چھوڑ دو. تو دوستو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ کا حکم جب آ گیا تو انسان کو چھوڑ دینی چاہیے. لیکن شراب پینے والے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے شراب نہیں چھوٹتی. تو اس شخص کو اگر یہ پوچھا جائے کہ ایس ایچ او کی طرف سے اگر کوئی لیٹر آ جائے اس کے گھر پر کہ شراب چھوڑ دو تو فوراً چھوڑ دے گا. ایس ایچ او کا ڈر ہے لیکن اللہ پاک کے حکم کا کوئی ڈر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے پیارے انداز سے بیان فرمایا ہے اے ایمان والو، مطلب جو مجھ پر ایمان لائے ہیں. پھر بھی آج ہم لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ گناہ عام ہوتا جا رہا ہے. اللہ پاک نے ایمان والوں کو فرمایا ہے کہ شراب چھوڑ دو، کافر کو اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ شراب چھوڑ دو. تو اس لیے اسلامی ریاست کے اندر کافر کو شراب پینے کی اجازت ہے. اسلامی مملکت کے اندر اگر کوئی کافر شراب پیتا ہوا پکڑا جائے تو کوئی سزا نہیں ہے. اور اگر مسلمان چار دیواری کے اندر پی کر باہر شراب کے نشے میں باہر گھومتا ہوا پکڑا گیا تو ظاہر سی بات ہے گھر گھر جا کر چیک تو نہیں کریں گے کہ چار دیواری کے اندر لوگ کیا کر رہے ہیں. جب وہ چار دیواری کے اندر پی کر نشے میں دھت ہو کر باہر نکلے گا تو پھر پکڑا جائے گا. تو ایسے مسلمان کے لیے اسلام میں جو سزا ہے کہ اسے چوک پر کھڑا کر کر اسے 80 کوڑے مارے جائیں سب کے سامنے، اس لیے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو. جو شرابی آدمی ہوتا ہے اس سے اگر پوچھا جائے کہ کیوں پیتے ہو تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ شراب پینے سے دماغی سکون ملتا ہے، اتنے ٹینشن کا دور ہے، اگر تھوڑی سی پی لئی تو اس میں کیا حرج ہے. تو یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، یہ بھی پرانا سوال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ اس میں کچھ فائدے بھی تو ہیں. تو اللہ پاک نے اس کا بڑا بہترین جواب قرآن کریم میں نازل کیا. یسألونک علی الخمر، کہ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے فائدے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. مطلب اس کا جو عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے اس کے سامنے اس کے فائدے کچھ بھی نہیں ہیں. لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے فائدے نہ دیکھو، اس کے جرم کو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی نشہ آور چیزوں کا استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے طینۃ الخوال میں سے پلائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ طینۃ الخوال کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارکو اہل النار، اہل جہنم کی پیپ اور اہل جہنم کا پسینہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے دنیا میں گندی چیز پی ہے تو آخرت میں بھی میں تجھے گندی چیز ہی پلاؤں گا. اچھی چیزیں اور حلال چیزیں اگر پیتا تو میں آخرت میں بھی تجھے اچھی چیزیں پلاتا. یہ باتیں کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچنی چاہیے بلکہ اپنے بارے میں سوچنی چاہیے. اگر آپ کے محلے میں کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو اللہ کے حوالے کر دیں. آپ بس دین کی تبلیغ کرتے رہیں اور اس کو سمجھاتے رہیں، زبردستی آپ نہیں کر سکتے. بس اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ مجھے اس برائی سے بچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو عادت پڑ جائے شراب پینے کی اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا. تو میرے دوستو اس برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں. جیسے شراب پینے والا کھلم کھلا باہر گھوم رہا ہے، کوئی مسلمان ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں. ایک دن مارو 80 کوڑے پھر بھی باز نہیں آتا، دوسرے دن پھر پکڑا جاتا ہے تو دوسرے دن پھر اس پر 80 کوڑے مارو. اگر تیسرے دن پھر وہ شراب پی کے باہر نکلتا ہے اور پھر باز نہیں آتا تو پھر 80 کوڑے مارو. چوتھے دن اگر دوبارہ شراب پی کر باہر نکلتا ہے تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے. تو دوستو یہ حکم جو حدیث میں آیا ہے یہ عوام کے لیے نہیں ہے کہ عوام اس کو پکڑ کے تو اس کو قتل کر دے. تو دوستو یہ اسلامی حکومت کا کام ہے کہ اس کو قتل کرے. یہ نہیں کہ آپ اپنے محلے میں کوئی 3-4 دن پی رہا ہو تو چوتھے دن آپ اس کو قتل کر دیں، ایسا نہیں ہے. تو ایسا بالکل نہیں کریے گا. تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے جانا کہ شراب پینا کتنا بڑا جرم ہے اسلام کے اندر. تو اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اور تمام جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں ان کو اس گناہ سے بچائے. آمین ثم آمین. تو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.